بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الأئمة أحمد والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. اللہ کریم کی انسانیت اور اہل اسلام پر ایک عظیم نعمت کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور انسانیت کو وراثت کا نہایت ہی عمدہ، شاندار اور بے مثال نظام عطا فرمایا، اور اس کے بارے میں کہ اس کی پابندی کی جائے اور اس کو اپنی چالاکیوں سے خراب نہ کیا جائے، بہت کچھ بیان فرمایا۔ اللہ کی توفیق سے ہم گزشتہ خطبہ جمعہ سے یہی بات سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سی بری صورتیں ہیں جن کی وجہ سے بعض مسلمان یا ان کی ایک بڑی تعداد، اور اللہ کرے وہ بڑی نہ ہو بلکہ نہ ہی، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی بدبختی کے لیے اسلام کے نظام وراثت کو کھلواڑا بنا رہی ہے، اس میں کمی بیشی کر کے اس کی روح کو ختم کرنے کی ناپاک کوششوں میں مگن ہے۔ ایسی ہی بری اور ناپاک کوششوں میں سے ایک یہ ہے کہ مال والا اپنے وارثوں میں سے کچھ کے لیے وصیت کر دے، یعنی اللہ کریم نے وارثوں کا جو حصہ مقرر فرمایا ہے اس سے آگے وصیت کرتے ہوئے ان کو کسی چیز کے دینے کا حکم دے جائے۔ کیا اس کی اجازت ہے؟ آج کی خطبہ جمعہ کی پہلی مبارک تدبیر، تاکہ اسلامی نظام وراثت کا مذاق بنانے سے رک جائیں، آج کی پہلی تدبیر یہی ہے کہ وہ لوگ جو میرے اور آپ کے وارث ہیں ان کے لیے رائی برابر، نوٹ فرما لیجئے، اور اللہ کی توفیق سے اپنی کم علمی اور کمزوری کے باوجود پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے آپ تک بات پہنچانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ ہر وہ شخص جو میرا یا آپ کا وارث بن سکتا ہے اس کے لیے ٹوپی پکڑو، اس کے لیے یہ بھی اجازت نہیں کہ میں اس کے لیے ایک ٹوپی کی وصیت کر جاؤں کہ یہ ٹوپی اس کو دینی ہے، کسی کو حق نہیں۔ آئیے اس بارے میں 4 محدثین کی روایت کردہ ایک حدیث سنتے ہیں
حضرات ائمہ احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ابی شیبہ نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر! میرا سب کچھ قربان ہو جائے ان پر، بات کو دل میں اتارنے کا کتنا اعلی انداز، اور کیوں نہ ہو، ان ایسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، اور ان ایسا انداز اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ وہ مخلوق میں بے مثال ہے، اور یہ مستقل موضوع نہیں، کتابیں۔ بے شک اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ ایسا عجیب انداز ہے سمجھانے کا، لیکن کس کے لیے؟ جس کی کھوپڑی میں عقل ہو، جس کے سینے میں ایمان ہو۔ گرامر کی بات، لیکن انشاءاللہ نتیجہ سمجھا جائے گا۔ لا، اس کو کہتے ہیں نفی جنس، لا نفی جنس کا وصیہ، اس میں نکرہ کامن نون، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح لا الہ، کیا ترجمہ ہے؟ کوئی معبود نہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، خشکی میں، زندوں میں، مردوں میں، درختوں میں، پتھروں میں، کسی قسم کا کوئی معبود ہے؟ لا الہ۔ اور اسی طرح لا وصیت، بات واضح ہو رہی ہے؟ کوئی وصیت نہیں، ٹوپی نہیں، ٹوپی کے ایک حصے کی وصیت کی بھی اجازت نہیں۔ بکتے ہیں، میری اماں نے یہ کہا، یہ کنگن میری فلاں بیٹی کو دے دے۔ کیوں؟ اللہ نے جو بیٹی کو دیا ہے اس میں ظلم ہے؟ وہ عدل و انصاف ہے؟ اگر وہ عدل و انصاف ہے، اب جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور اگر یہ عدل و انصاف ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مجھے آپ کو حیا نہ آئے کہ اللہ کی بات اس کو ناحق قرار دیں، اور اگر کوئی زبان سے بکے، نہیں میں تو نہیں دے رہا، بدنی بدتمیزی وہ زیادہ سنگین ہے یا زبانی بدتمیزی؟ ایکشن سے اللہ کی بدتمیزی زیادہ بری ہے یا صرف زبان سے؟ جواب دیجئے۔ تو یہ بدتمیز کیا کر رہا ہے؟ اور دوسری بات اس حدیث کے حوالے سے یہی کہ بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ اب کیا ہے؟ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، پہلے یہ تھا کہ اولاد کے لیے وراثت اور ماں باپ کے لیے وصیت، اللہ تعالی نے اس میں سے جو چاہا منسوخ فرما دیا۔ تو کیا کیا؟ اولاد لڑکے کو لڑکی کا دگنا، ماں باپ ہر ایک کو 1/6، چھٹا چھٹا حصہ، بیوی کو 8واں یا چوتھا، اولاد ہو تو 8واں، اولاد نہ ہو تو چوتھا، اور خامن کو آدھا
یا چوتھا اولاد ہو تو آدھا، اولاد ہو تو اولاد نہ ہو تو آدھا، اور اگر اولاد ہو تو چوتھا۔ اللہ کریم نے جو فیصلہ فرما دیا، اب کون یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو بدلے؟ اسی حوالے سے ایک اور بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں ایک چیپٹر کا عنوان لکھا، ٹائٹل باب لا وصیت لوارث، اس بارے میں باب کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اور اسی بارے میں ایک اور بات، اگر کوئی وصیت کرے اس کی کیا حیثیت؟ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، وہ وصیت باطل ہے، لغو ہے، وہ وصیت جوتی کے نیچے ہے۔ قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت شریفہ 182 دوسرا پارہ، اللہ کریم نے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے کی جانب سے دلی میلان ہے، اس کی وجہ سے بھول ہو گئی یا گناہ ہے، جان بوجھ کے اس نے غلطی کی، تو اس نے کیا کیا؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس نے ورثاء کے درمیان صلح کر دی، انہیں پیار محبت سے سمجھایا کہ یہ وصیت غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اس کو چھوڑ کے حق پہ آ جاؤ۔ تو ایسا شخص جو ورثاء کو سمجھا بجھا کے حق پہ لے آئے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اگر اصلاح کرتے ہوئے بغیر ارادے کے اپنی کوشش میں اس اصلاح کرنے والے سے کچھ چوک بھی ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے، تو اللہ تعالی نہایت معاف کرنے والے، بہت مہربان ہے۔ اور بات کہیں یہاں ہی رکتی ہے؟ نہیں، اگر ورثاء نہیں مانتے، اور خصوصاً وہ ورثاء جن کو ان کے حق سے زیادہ مل رہا ہے اور ایمان کی کمزوری ہے، وہ مانیں گے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اسلامی ریاست پابند ہے کہ وصیت کی کجی اس کو درست کروائے۔ اس بارے میں دو واقعات سماعت فرما لیجیے، اور ان دونوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ وصیت میں جو کجی ہو، اسلامی ریاست اس کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کجی کو درست کرے، چاہے وہ کس قسم کی کجی ہو۔ پہلی مثال، امام مسلم حضرت سعد، امام مسلم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے 6 غلام آزاد کرنے کی، ایک شخص نے 6 غلام اپنی موت کے وقت آزاد کر دیا، اور اس کا مال ٹوٹل
سارے کا سارا 6 غلاموں کی صورت میں تھا اور کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلایا، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 2 2، اس کے 3 گروپ بنائے اور ان کے درمیان قرعہ ڈالا. اس قرعہ کی بنیاد پر 2 کو آزاد کر دیا کہ ان کے مالک نے ان کی آزادی کی وصیت کی، اور 4 ان کی غلامی کو باقی رکھا، یعنی وہ اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم کیے جائے. اور صرف اسی پر بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقال له قولا شدیدا، جس نے یہ زیادتی کی تھی کہ سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اس کے سوا مال نہ تھا، آپ نے اس کے بارے میں سخت گفتگو فرمائی. اور امام حمیدی کی روایت میں ہے، فرمایا اگر میں اس کے جنازے کے وقت حاضر ہوتا تو میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتا. حضرات و خواتین توجہ کریں، یہ بیٹی بڑی پیاری ہے، یہ بیٹا بڑا پیارا ہے، سب مکر و فریب کی کہانی ہے. اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے جو چیز مقرر فرما دی اس سے آگے جانے کی قطعاً اجازت نہیں. جو جائے گا اس کا جو حشر ہوگا وہ تو ہم پچھلے خطبہ جمعہ میں سن چکے. پچھلے لوگ اس کی اصلاح کریں، اگر معاملہ ان کے بس سے باہر ہو تو اسلامی ریاست اس کی اصلاح. دوسرا واقعہ، حضرات ائمہ عبد الرزاق، احمد، بزار، ابو یعلا، 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں، ایک ثقفی طائف کا ایک نامور قبیلہ، اس قبیلے کا ایک شخص غیلان بن سلمہ الثقفی، نام یاد کر لیجیے، غیلان بن سلمہ الثقفی مسلمان ہوا. اس کی 10 بیویاں تھیں. لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں 4 بیویاں، اور نیک بخت یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام نے تو تعداد کم کی، اور صرف کم نہیں کی، ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا. تو 10 بیویوں والا اب مسلمان ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان میں سے 4 کو رکھو، باقی کو چھوڑ. وہی کیا جس کا حکم دیا گیا. اب کیا ہوا؟ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت ہے. غیلان نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دی اور سارا مال اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا. جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خبر ہوئی تو فرمایا شیطان نے اس کی موت کے بارے میں کچھ آسمانوں سے خبر سنی ہے. شیطان جاتے ہیں نا اوپر اور ستارے ان کا تعاقب کرتے ہیں. تو فرمایا شیطان نے اس کی موت کے بارے میں کچھ بات سنی ہے، تو شیطان نے
اس کے دل میں ڈال دیا کہ تو جا رہا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ بیٹوں کی محبت میں، یہ محبت میں تشریح میں کہہ رہا ہوں، تو اس نے بیٹوں کو وارث کر دیا اور بیویوں کو چھٹی کر دی کہ میں تو جا رہا ہوں، اب بیویاں کیا کر دیں. جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا حکم دیا؟ توجہ سے سماعت فرمائیے اور اس حکم کو لوگوں میں عام کیجیے اور اپنی زندگی بھر اس سبق کو نہ بھولے کوئی. فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ. اللہ کی قسم تو اپنی بیویوں سے ضرور یقیناً رجوع کرے گا، اپنا مال یقیناً ضرور واپس لے گا. او لَأُوَرِّثُهُنَّ وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمْ كَمَا يُرْجَمْ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ او كما قال رضی اللہ عنہ. اگر تو نے ایسے نہ کیا، اپنی بیویوں سے رجوع نہ کیا اور مال کو واپس نہ لیا تو کیا ہوگا؟ میں یقیناً ضرور ان بیویوں کو تیرا وارث بناؤں گا اور تجھے کیا کروں گا؟ تیری قبر پر رجم کیا جائے گا، تیری قبر کو سنگسار کیا جائے گا. جس طرح ابو رغال وہاں ایک مشہور آدمی اور مورخین نے لکھا کہ وہ شعیب علیہ السلام کا غلام تھا اور لوگوں سے زبردستی مال چھینا کرتا تھا اور اس کی قبر پر پتھر مارے جاتے تھے اور وہ میں مشہور بات تھی. تو جناب فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اگر تو نے بیویوں سے رجوع نہ کیا اور اپنا مال واپس نہ لیا تو میں کیا کروں گا؟ امیر المومنین کی حیثیت سے ان بیویوں کو یقیناً ضرور تیرا وارث بناؤں گا اور تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ تو مر جائے گا، تیری قبر کو سنگسار کروں گا ضرور، جس طرح ابو رغال کی قبر کو سنگسار کیا جاتا. تو ہم کیا بات سن رہے ہیں؟ اگر وصیت کرتے ہوئے کوئی شخص شریعت سے ہٹے گا اس کو چھوڑا نہ جائے گا. اس کی وصیت کو لوگ بدلیں گے جو بدل سکتے ہوں، اور اگر وہ معاملہ لوگوں کے بس سے باہر ہو تو کون مداخلت کرے گا؟ اسلامی ریاست اس کی وصیت کو بدل کے ٹھیک نظام کو جاری اور ساری کرے گی. انہی واقعات میں ایک اور بات جو واضح ہو رہی ہے کہ کوئی شخص اپنی وصیت میں وارثوں کو نہیں دیتا، کسی اور کو بھی دے، 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت نہیں کر سکتا. زندگی اس کا معاملہ جدا ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ اللہ کرے کہ آئے اور ہم سمجھا سکیں. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کسی شخص کو اجازت نہیں کہ مرتے وقت یا اس سے پہلے یہ کہہ جائے کہ میرا آدھا مال مسجد کو دے دو، میرا سارا مال مدرسہ کو دے دو. نہیں، مرتے وقت مال میں سے نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا اس کی بھی مقدار معین ہے. انشاءاللہ اسی نقطہ سے
آئندہ گفتگو کا آغاز کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ ٹھیک بات کہنے اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ اللہ کریم کی ایک بہت بڑی نعمت اسلام کا نظام وراثت۔ اللہ کریم نے اس نظام کو مذاق کا نشانہ بنانے کی جو شیطانی تدبیریں ہیں ان کا بھی سد باب فرمایا۔ انہی میں سے ایک بات کہ وارث کے لیے وصیت کی جائے کہ وارث اپنا مقرر کردہ حصہ لے اور اس کے ساتھ وصیت کی وجہ سے اس میں اضافہ بھی لے، اس کی قطعاً اجازت۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی اگر وصیت میں کجی ہو، ٹیر ہو، پسماندگان اثر والے اس کجی کی اصلاح کریں، اور اگر معاملہ ان کے بس سے باہر ہو تو اسلامی ریاست مداخلت کرے اور کجی کی اصلاح کرے۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کے آغاز کا ارادہ ہے۔ اللہ عافیت سے کہنا سننا نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔